success is like very subjective. relative term, ہاں it's very subjective in the way that like آپ کے لیے successful ہونا کیا ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے میرے لیے successful ہونا کیا ہے تو I would say my ultimate goal in life is to be happy. That is all I want. آپ خود ہی سوچ لیں کہ کسی کو بھی کنٹرول کرنا is that ethical. آپ نہیں کر سکتے. You can't control anybody. Everybody has ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے and you have to utilize it. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی زیادہ کسی کا IQ تیز ہے, کسی کا کم ہے, کوئی غلط ڈیسیجن لیتا ہے, کوئی اچھا لیتا ہے, let that be their choice. کیا خبر اس نقصان سے, اس تجربے سے, اس ایکسپیریمنٹ سے وہ اتنا کچھ سیکھے کہ اس کی آنے والی زندگی بدل جائے نا. دیکھیے لائف ہے کیا, زندگی اٹس لائک اے رولر کوسٹر. ون ڈے کبھی نیچے کبھی اوپر, ون ڈے آپ اچھی چوائسیز لیتے ہو, اٹس ان یور فیور. ون ڈے یو میک بیڈ چوائسیز اینڈ اٹس ناٹ ان یور فیور. لیکن اگر آپ برے ڈیسیجنز لیتے ہو نا, وہ کبھی ضائع نہیں جاتے بیکاز یو لرن فرام دیم اینڈ یو نو ایگزیکٹلی واٹ ناٹ ٹو ریپیٹ. یو نو آپ سیکھتے ہو. انفیکٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لائک یو نو آئی بیکیم, جو میرے اگر کبھی زندگی میں برے ڈیسیجنس ہوئے ہیں ویئر آئی فیل لائک آئی ہٹ راک باٹم, آئی بیکیم ریئلی ریئلی اسپرچوئل. بیکاز مجھے ایسا لگتا ہے when you are at your lowest, اور جب آپ کو زندگی نے بہت دھکے کھائے ہوتے ہیں آپ نے, تو آپ کا کچھ اسپرچویلٹی اویکن ہوتی ہے. مجھے اسپرچویلٹی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایک ٹائم تھا آئی واز ویری مٹیریلسٹک, آئی یوز ٹو چیس دس دنیا, ٹھیک ہے, لیکن ناؤ آئی ہیو ایکسیپٹیڈ دیٹ دس ورلڈ از ٹیمپرری اینڈ مجھے بس یہ پتا ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور یہ جو چینج ہے جس نے آپ کو اسپرچویلٹی کی طرف, یعنی کہ زیادہ آپ کا کنیکشن جو ہے وہ گاڈ سے یا اسپرچولیزم سے ہوا, یہ چینج کب اور کیسے اور کیوں آیا؟ کوئی خاص انسیڈنٹ یا گریجولی؟ I think when you get hurt by people, you know, آپ کو جب لوگوں نے بہت دکھ دیے ہوتے ہیں نا, پھر آپ کو لوگوں سے اور اس دنیا سے آپ کا لگاؤ ختم ہو جاتا ہے. And then you realize that the only thing you can turn to is your Lord. مولانا روم کہتے ہیں نا کہ زخمی وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی داخل ہوتی ہے. Yes, that's true. سو جادوئی صندوق کی طرف بڑھتے ہیں. چلیں. What do I have here? So, I have a memory regarding this, جو کہ اچھی memory نہیں ہے. اچھا. So, when I was younger and I was in تو اگر ہمارے اس وقت ہوتے تھے PT shoes ہوتے تھے وائٹ رنگ کے فضول سے, سو اگر وہ گندے ہوتے تھے, اور if you were wearing nail polish, اور اگر آپ کا یونیفارم like if something's not right, تو اتنی strictness ہوتی تھی اسکول میں that they would actually hit you with the ruler on your hand, which I'm very against. ایسا ہونا نہیں چاہیے. So دیکھیں وہ کتنی گندی میموری ہے کہ ابھی تک پھنسی ہوئی ہے دماغ میں. So یہ ہے ایک. جیسے میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل بچوں کو, کسی کو بھی, چاہے وہ بچہ ہے بڑا ہے, اور بچوں کو خاص طور پہ نا, جو بھی وہ کوشچن کریں آپ کے پاس آرگیومنٹ ہونی چاہیے, آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے, آپ کے پاس رکھنے کے لیے کوئی بات, کوئی سبسٹنس ہونا چاہیے نا ان کے سامنے. مگر یہ جو نسل ہے, جو آپ لوگوں والی جو جنریشن ہے, اچھا ان کے لیے بالکل یہ تھوڑا سا بھی جو ہے یہ آپ کو اس نسل کو ٹرامیٹائز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس سے جو پچھلی نسل تھی ان کو بہت مار پڑتی تھی, اور یہ بات درست ہے کہ ان میں سے بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتے تھے نا, اور ساری زندگی وہ ڈسٹرب رہتے تھے. مگر کیا زیادہ ولنریبل ہوئے ہیں, زیادہ ذہنی طور پہ ویک ہوئی ہے یہ جنریشن, یا یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے والوں کو ایکسیپٹیبل تھا؟ اگین کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے, مگر فرق کیا آیا ہے اس دو روز؟ کیا وہ لوگ زیادہ اعصابی طور پہ مضبوط تھے, یہ نسل ویک ہے کہ چھوٹی سی بات بھی ہوتی ہے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے؟ دیکھیں مضبوط تھے نہیں, لیکن وہ ہو گئے نا سب کچھ ٹالریٹ کرتے کرتے. ہر کسی کو نا ڈفرینٹ افیکٹ کرتا ہے, میں یہ کہنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ لائک ایز آئی سیڈ کہ اس زمانے میں میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو جو ساری زندگی ڈسٹرب رہے اس کی وجہ سے. ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے, لائک یو نو سم پیپل آر مور سینسٹیو, سم پیپل آر مور مینٹلی اسٹرانگر, سم پیپل کین ٹیک اٹ, سم پیپل کانٹ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے سینسٹیو ماحول میں پلے بڑے ہیں کہ اگر اونچی آواز میں بات بھی کرو تو ان کا دل بیٹھنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں ایسے گھر میں, جسٹ ایگزامپل دے رہی ہوں, اگر میں ایک ایسے گھر میں پلی ہوں جہاں پہ لوگ پیپل اسکریم, پیپل آر لاؤڈ,
تو اس میں وہ پھر سینسٹیو میں نہیں ہوں گی. اف آئی ہیئر somebody screaming or yelling, I become immune to it. ٹھیک ہے, تو میں اس لیول کی سینسٹیو نارملائز ہو جاتی ہے, اس لیول کی سینسٹیوٹی نہیں ہوگی. ایسی لوگوں کے لیے دوسرے کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہیوملیٹ کرنا, یہاں تک کہ تشدد کرنا پھر نارمل ہوتا ہے ان کے لیے, یا وہ جلدی اس طرف؟ آئی ووڈ ناٹ سے کہ یہ چیز مضبوط کرتی ہے, کیونکہ دیکھیں ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے. مے بی ایٹ این اولڈر ایج اٹ کین میک یو ٹف, بٹ اف یو آر ویری ینگ اینڈ یو آر ایکسپیرینسنگ ابیوز, تو ضروری نہیں وہ آپ کو ابیوز آپ کو مضبوط کرے, وہ آپ کو بہت زیادہ ٹراماٹائز بھی کر سکتا ہے. ایک چیز اور بھی, اور ایک اور اس کو دیکھنے کا پہلو ہے, اگر آپ کو وہ انسینسٹیو کر دیتا ہے تو خود وہ آپ کے اندر سے وہ خوبصورتی جو تھی, وہ چیز جو کسی کو تکلیف میں دیکھ کر فوراً آپ تڑپتے تھے, اگر وہ کم ہو گئی ہے تو وہ بھی تو ایک نقصان ہے نا. کہ ٹھیک ہے یار, تو نارملی اگر کسی کو گالی پڑ رہی ہے تو کیا برا ہے. اوکے, سو دوبارہ بڑھتے ہیں جادوئی صندوق کی طرف. چلیں, اور کیا نکالتی ہیں مہرین شاہ اس میں؟ اوکے لیٹس کوئی اچھی میموری نکالیے گا اس بار. اچھا جی, سو I've used this. ہم نے گاؤں میں لائک ہم جب جاتے تھے تو ایک دفعہ میں نے I just tried it. لیکن پتہ نہیں مجھے اس کو دیکھ کے ایک اور میموری یاد آ رہی, not relative to this. امی جو تھیں like you know when we were younger she used to take us to the village, اور وہاں پہ نا she used to force us to drink گائے کا fresh دودھ, which was so disgusting and it used to smell so bad. لیکن امی جو ہے زبردستی چپل دکھا کے نا پلانے کی کوشش کرتی تھی ہمیں. تو آئی تھنک کیونکہ مجھے یہ دیکھ کے گاؤں یاد آیا, تو مجھے وہ ایک اور ٹراماٹائزنگ میموری میرے دماغ میں رہ گئی ہے. اور میں چھپ جاتی تھی جا کے because I did not want to drink it, لیکن وہ زبردستی ہمیں پلاتی تھیں. تو ہاں, بہت فری برڈ ہے میرے خیال میں, کوئی چیز بھی اپنی مرضی کے بغیر نہیں کرتی. I'm a free bird, میں اپنی مرضی کی مالکن ہوں. Yes, I've always been that way. اور کس گاؤں سے تعلق تھا آپ کا؟ اوکاڑا. اوکاڑا میں. اچھا اچھا اچھا. جی. اور کس کیا ایج تھی جب یہ آپ کو بھینس کا دودھ پینے میں مجبور کیا جاتا تھا؟ ویری ینگ, مجھے ایج تو یاد نہیں ہوگی, لیکن وہی بات ہے نا, ٹرومیٹک میموری ہے تو بس وہ یاد ہے. کوئی اچھی یاد گاؤں کی؟ اچھی یاد اس میں زبردستی نہ کی گئی؟ نہیں, کافی اچھی ہیں. سو آئی یوزڈ ٹو لائک ٹیوب ویل ہوتا ہے وہاں پہ, اس فیملی ممبر. کتنا اچھا لگتا ہے اس میں نہانے پہ سب بچے اکٹھے ہوتے ہیں. That was nice. And then we used to like have کچے آم or something. My family used to have that. اب تو خیر مجھے بھی پسند ہے. میں اپنی خالہ کے پاس بھی جب جاتی ہوں نا ملتان میں, so I always eat them with like the chaat masala and everything. So بڑے مزے کے ہوتے ہیں. But I have a good vivid memory of us family members just chilling in ٹیوب ویل, ٹھنڈا پانی, گرمی ہوتی ہے اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. So I remember that. آپ نے کبھی اپنی امی سے کہا کہ یہ جو آپ مجھے دودھ پلاتی تھی اس نے مجھے بہت ڈسٹرب کیا بچپن میں؟ Oh, she knew. کہنے کی ضرورت نہیں تھی بیکاز میں پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی تھی. She knew کہ she doesn't like it, لیکن I don't know کیا تھا, maybe like she in her mind ان کو شاید تھا کہ ڈیولپمنٹ کے لیے اچھا ہے, لائک بچوں کو پینا چاہیے. I don't know. ہاں, ہمارا یہ خیال ہے کہ بھائی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, قد کاٹ اچھا ہوتا ہے, اور یو نو ہر طرح سے. ایگزیکٹلی. تو وہ تو I can have milk, لیکن وہ جو گائے کا فریش ملک ہوتا ہے it smells bad and it's disgusting. پتہ نہیں لوگ کیسے پی لیتے ہیں. I don't know. آپ نے پیا ہے؟ پاکستان میں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں, اور بہت ہاں ان کو فریش اس کی اسمیل اچھی بھی لگتی ہے بہت سارے لوگوں کو. مگر ٹھیک ہے, جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ سبجیکٹیو ہے, جس کی جو مرضی پیے.